کل ایک نہایت ہی کامیاب OIC کا جو وزراء خارجہ کا اجلاس ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ جب میں وزراء خارجہ کو الوداع کہہ رہا تھا، جو ان کے جذبات تھے، جو پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات وہ لے کر یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، جو پاکستان کی نیشنل ڈے پریڈ میں شمولیت سے انہیں جو پاکستان کی جو طاقت کا، پاکستان کی جو تنظیم کا احساس ہوا ہے، اس سے مجھے خوشی ہے کہ پوری امہ میں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے لمحہ بہ لمحہ ہماری رہنمائی کی اور ہمیں گائیڈ کیا، اور ان کی گائیڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے خطاب میں جو 3-4 اہم ایشوز کا ذکر کیا، ہمارے اجلاس نے ان پر نمایاں پیش رفت حاصل کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا یوکرین کے کرائسس کا، کانفلکٹ کا، اور پاکستان کا اس میں جو ایک غیر جانبدارانہ لیکن انسانی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس میں کردار وہ چاہتے تھے، اس کردار کو ہم لے کر ان کی تقریر کے بعد جو OIC کی اسپیشل کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس میں اس کو لے جایا گیا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا کی نوٹ ایڈریس ہے، اور بہت سے وزراء خارجہ نے اس پر گفتگو بھی کی اور اپنی تشویش کا ذکر بھی کیا۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسپیشل کمیٹی میں لے گئے۔ آج یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ OIC نے ہماری تجویز سے اتفاق کیا اور وہ ڈکلیریشن کا حصہ بن گیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ OIC کا یہ فورم یوکرین کے کانفلکٹ کو، وہاں جو جنگ ہو رہی ہے، سیز فائر کے حصول کے لیے، عام شہریوں کی جانوں کو بچانے کے لیے، امن کو فروغ دینے کے لیے، ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں چین کے وزیر خارجہ کو بطور ایک اسپیشل گیسٹ کی دعوت دی گئی تھی، ان سے بھی مشاورت کا موقع ملا۔ وزیر اعظم پاکستان نے کل پریڈ کے بعد ان سے ایک اور ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم تھے، چین کے وزیر خارجہ تھے اور میں تھا، اور ہم نے تبادلہ خیال کیا یوکرین کی صورتحال پر کہ ان حالات کو بہتری کی طرف لے جانے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ذہن دیا کہ ہماری یہ خواہش ہے، اور چین سے مشاورت کی، اور چین نے بھی اپنا وزن ہماری اس سوچ میں شامل کیا اور انہوں نے اس کی تائید کی۔ چنانچہ ان کی مشاورت کے ساتھ وزیر اعظم کے کہنے پر یہ اسپیشل کمیٹی میں گیا مسئلہ، اور اسپیشل کمیٹی نے اس کو انڈورس کر دیا۔ مجھے موقع ملا بحرین کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا، مجھے موقع ملا سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا، اور ہم نے طے کیا کہ انشاءاللہ یہ ہم ان پرنسپل اگری کر رہے ہیں، اس کی موڈیلٹیز ہم انشاءاللہ ورک آؤٹ کریں گے، اور ہم نے فوکل پرسنز نامزد کر دیے ہیں
جو اس کی تفصیلات ہیں کہ ہم نے اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، ہم اس کو ورک آؤٹ کریں گے۔ مجھے جاتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ نے چین آنے کی دعوت دی ہے، اور عن قریب میں انشاءاللہ چین کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، اور مزید اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا آؤٹ کم ہے جو اس OIC کی CFM کا آؤٹ کم ہے، اور اس اجلاس پہ یہ چیز سامنے آئی ہے ابھر کے۔ دوسری چیز جس کی مجھے بے حد مسرت ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو سلگ رہا تھا دہائیوں سے، اور 5 اگست 2019 کے بعد اس میں ایک نئی شدت، اس نے ایک نیا موڑ اختیار کیا۔ ہماری تشویش جو ہے وہ اپنی جگہ قائم تھی، قائم ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بتدریج 5 اگست 2019 کے بعد وہاں جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لوگوں کی زندگیاں پہلے سے زیادہ مشکل ہوتی چلی گئیں۔ سید علی گیلانی کی جشن خاکی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تمام قیادت جو ہے وہ پابند سلاسل ہے، قید میں ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اور والدین کو پتہ نہیں چلتا، اور ان کی لاشیں ان کے گھروں میں پہنچتی ہیں۔ کشمیر کے مسئلے پر مجھے یہ قوم کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کانٹیکٹ گروپ میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی جو کہ OIC کے وزراء خارجہ کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پہ ہوا۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے، نیجر کے وزیر خارجہ نے، آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے، جو کشمیریوں کے ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، انہوں نے، آزاد کشمیر کے صدر نے ایک بڑا واضح موقف پیش کیا، اور اس واضح موقف کے بعد ایک ریزولوشن پر اتفاق ہوا۔ ایک بڑا فورسفل ریزولوشن ہے، ایک جوائنٹ کمیونیکے پر اتفاق ہوا، اس کا ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں، اویلیبل ہے۔ اور اس سے بڑھ کر مستقبل کے لیے کیا لائے عمل ہمارا ہونا چاہیے، ایکشن پلان، اس پر اتفاق ہوا کہ کس طرح اب ہم نے اس مسئلے کو لے کر آگے چلنا ہے، ممبر سٹیٹس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، OIC کے سیکریٹریٹ نے کیا کردار ادا کرنا ہے، انڈیپینڈنٹ جو پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے OIC کا، اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، جو ہم نے اسپیشل انوائے نامزد کیا ہے اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، اور آپ کا بھلا ہو دیگر جو ہم نے اس پہ ہمارے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، چاہے وہ نیو یارک میں ہیں، چاہے وہ جنیوا میں ہیں، چاہے وہ جدہ میں ہیں، انہوں نے کس طرح اپنی ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے۔ یہ ایک پیش رفت ہے، اور جو فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ بحیثیت چیئرمین OIC کے CFM کے میں نے ایک اجلاس کا اجازت دے لی ہے، ہاؤس نے انڈورس کر دیا ہے کہ میں ایک منسٹریل اجلاس اور بلاؤں گا، اور اس اجلاس میں یہ جو ریزولوشنز ہم پاس کرتے ہیں، یہ جو ڈسپیوٹس کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے، ہمیں کون سے ٹولز درکار ہوں گے، ہمیں کیسا میکنزم چاہیے کہ ہم لوگوں کی، چاہے وہ فلسطین کے ہیں یا مقبوضہ کشمیر کے ہیں، ہم ان کی خواہشات کے عین مطابق بحیثیت ایک ادارے کے، بحیثیت OIC کے ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو انشاءاللہ اس اجلاس کی رہنمائی، یہاں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس پر بھی انشاءاللہ ایک مزید سوچ بچار کی جائے گی۔ فلسطین پر بڑا واضح موقف پاکستان نے اپنایا ہوا ہے، اور فلسطین کے وزیر خارجہ سے میری جو میٹنگ ہوئی ہے، تبادلہ خیال ہوا،
وہ پاکستان کے موقف سے اتنے مطمئن ہیں، وہ کہتی ہیں ہم پاکستان سے کچھ مطالبہ کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، آپ ہماری خواہشات جو ہوتی ہیں اس سے بڑھ کے آگے آ جاتے ہیں۔ تو وہ بہت مطمئن گئے یہاں سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا پہ جو 47ویں اجلاس میں ہماری متفقہ قرارداد تھی، اس کو جو پذیرائی ملی ہے جنرل اسمبلی سے اقوام متحدہ کی، اس پر بھی پوری قوم کو مبارکباد ہو۔ جو آئے دن مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، ہیٹ سپیچ کا، کیریکیچرز کا ہم شکار ہوتے تھے اور لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے تھے اور لوگ سڑکوں پہ احتجاج کرتے تھے، انشاءاللہ اس کو بھی ایک مناسب طریقے سے اس کو اب ہینڈل کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ آخر میں دہرانا چاہوں گا، کیونکہ ابھی وزیر اعظم نے قوم کو ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام ہے کہ لائنیں کھنچ گئی ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا آپ نے بدی کو ترجیح دینی ہے۔ دو راستے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ ٹولہ ہے جو اپنے مفادات کی خاطر عارضی طور پر جڑ گیا ہے، نہ ملک کے مفادات کو دیکھ رہا ہے، نہ معیشت کے مستقبل کو دیکھ رہا ہے، نہ سیاسی استحکام ان کی مد نظر ہے، نہ معاشی ضروریات کو وہ خاطر میں لا رہے ہیں۔ صرف ایک نکاتی ایجنڈا کہ عمران خان سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے۔ نہ ان کا منشور ایک ہے، نہ ان کی سوچ ایک ہے، نہ ان کے ارادے ایک ہیں، نہ ان کے نشان ایک ہیں، نہ جھنڈے ایک ہیں۔ وقتی طور پر پورے قوم کو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا پریشان کیا ہے۔ بہرنو انہوں نے کہا کہ آج قوم کو واضح طور پر ایک پوزیشن لینی ہوگی، اور جو سمجھتے ہیں کہ ضمیر فروشی غلط ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کی ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا، جو سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی سے ڈیفیکٹ کرتا ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے ہم نے ایک صدارتی ریفرنس بھی سپریم کورٹ میں داخل کرایا ہوا ہے، اور ہم جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہیں گے۔ اب میں وزیر اعظم کی بات کی تائید کرتے ہوئے، ان کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے، تحریک انصاف کے کارکنوں سے ہٹ کر پاکستان کا جو باشعور شہری ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ دانشور ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ پروفیشنل ہے، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، سب سے سول سوسائٹی ہے، ان سب سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے، جمہوریت اور جمہوری اقدار کو دوام دینے کے لیے آپ کو 27 تاریخ کو اپنے گھروں سے باہر آنا ہوگا، اور اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں آ کر اپنے موقف کو رجسٹر کروانا ہوگا، اپنی موجودگی سے آپ کو رجسٹر کروانا ہوگا کہ ہاں ہم کھڑے ہیں، اس موقف پر کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جمہوری قدروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں بھی وزیر اعظم کے پیغام کی تائید کرتے ہوئے سب سے، جو میری آج بھی بات ہو رہی تھی، اپنے حلقے کے لوگوں سے بھی بات ہو رہی تھی، جنوبی پنجاب کے لوگوں سے بھی بات ہو رہی تھی، مختلف شہروں کے جو دوست ہیں فیصل آباد سے لے کر لاہور تک، ان کے سے بھی ایک رابطہ ہو رہا ہے، اور ان کے جذبات کو میں سمجھ بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کے پی کے میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طوفان ہے، ایک سمندر وہاں سے امٹ کر آئے گا، آزاد کشمیر سے بھی، اور راول پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں میں جو
ذوق اور شوق اور جو جذبہ میں دیکھ رہا ہوں وہ قابل دید ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ پنجاب کے ہر شہر سے باشعور شہری باہر نکلے گا اور اس تحریک میں اچھائی اور برائی کی تمیز میں اپنا حصہ شامل کرے گا۔ شکریہ۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نمبر گیم کے حوالے سے آپ کو کتنا یقین ہے کہ اتحادی آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور کیا اتحادیوں پر ہی انحصار کر رہا ہے حکومت کا؟ دیکھیں، ہم اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، انہیں مشاورت کا حق ہے، وہ انڈیپینڈنٹ پارٹیز ہیں، انہوں نے اپنی رینک اینڈ فائل کو اعتماد میں لینا ہے اور وہ لے رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ مناسب وقت پر مناسب فیصلہ کریں گے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے ہمارے جو اتحادی ہیں ان کی تین بڑے ہیں نا ان کے فیکشنز۔ ایم کیو ایم پاکستان ہے، ان کی مشاورت جاری ہے۔ اب ایم کیو ایم پاکستان نے دیکھنا ہے کہ وہ تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر کے کن کے ساتھ جانا چاہے گی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اسی پیپلز پارٹی کے خلاف تو وہ احتجاج کر رہی تھی چند دن پہلے کہ ان کی جو کراچی کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کا رویہ رہا ہے، جو ناروا سلوک رہا ہے، اس پر تو وہ سراپا احتجاج ہے۔